اور اس وقت یہ ملین ڈالر کویسچن یہ ہے کہ پاکستان کا اگلا سی جے پی کون ہوگا، پاکستان کا چیف جسٹس کون ہوگا۔ پورے ملک کو خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے فیصلے کا اس وقت انتظار ہے۔ فیصلے میں صرف 8 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن ارکان پر مشتمل 12 رکنی کمیٹی نئے چیف جسٹس کے انتخاب کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ ان میں سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام شامل ہیں۔ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تینوں نام پر پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائے ہیں۔ کمیٹی میں نون لیگ کی طرف سے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، خواجہ آصف، احسن اقبال، شائستہ پرویز، پیپلز پارٹی کے نوید قمر، راجہ پرویز اشرف اور فاروق ایچ نائک، ایم کیو ایم پاکستان کی رانا انصار، جے یو آئی فے کے سینیٹر کامران مرتضیٰ، تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر، حامد رضا اور علی ظفر شامل ہیں۔ تاہم پی ٹی آئی نے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارا پینل بھی ہمیں جوائن کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر میکن، اس کے علاوہ ایڈیٹر نارتھ سہیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، جبکہ ہم شامل گفتگو کریں گے سینئر اینکر پرسن اور اینالسٹ تنزیلہ مظہر صاحبہ کو بھی۔ لیکن پہلے ہم بات کر لیتے ہیں قمر میکن سے۔ تو قمر میکن، جیسا کہ آپ مسلسل رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے بڑی بیٹھک بھی لگنے والی ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کون سا نام بطور چیف جسٹس آف پاکستان سامنے آ سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے بڑا اہم ترین یہ موقع ہے، اور آئینی ترمیم ہونے کے بعد اب معاملہ مزید دلچسپ ہو گیا ہے۔ پہلے کے طریقہ کار کے مطابق موسٹ سینئر جج چیف جسٹس آٹومیٹکلی لگ جایا کرتے تھے صرف ایک نوٹیفیکیشن کے بعد، جبکہ اس دفعہ آئینی ترمیم جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس میں اب 3 لوگوں کا، سینئر ترین 3 لوگوں کا پینل جو ہے وہ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی میں بھیجنے کا جو تجویز کیا گیا ہے، جو طریقہ کار بنایا گیا ہے، اس کے مطابق آج 3 سینئر ترین ججز کی جو پروفائل ہے وہ بھیج دی گئی ہے پارلیمانی کمیٹی کو۔ پارلیمانی کمیٹی کے اندر اب یہ 2/3 اکثریت سے اس کے اوپر فیصلہ ہوگا، اور تینوں میں سے جس بھی جج کو 2/3 اکثریت سے چنا جائے گا، پھر اس کے بعد یہ معاملہ صدر پاکستان کے پاس جائے گا اور وہاں سے سائن ہونے کے بعد ان کو چنا جائے گا۔ لیکن اس وقت جو اہم ترین خبر ہمارے سامنے ذرائع سے آ رہی ہے وہ یہ کہ اس وقت موسٹ فیوریٹ ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ موسٹ سینئر بھی ہیں، اس کے علاوہ جو ان کے بعد جسٹس منیب ہیں اور پھر جسٹس یحییٰ ہیں، ان میں سے بھی ایک آئینی بینچ کے لیے بھی ظاہر ہے ایک شخصیت کا نام ہوگا۔ تو اس وقت کی خبر کے مطابق سب سے زیادہ جو چانسز ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کے چانسز ہیں، اور ایک نام جسٹس یحییٰ آفریدی کا بھی اس وقت کافی ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ذرائع جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی ممکنہ طور پر جو آئینی بینچ ہوگا اس کے سربراہ کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے قمر، آپ ساتھ موجود رہے گا۔ ایڈیٹر نارتھ سہیل اقبال بھٹی کی طرف رخ کریں گے، ان سے مزید بات کریں گے۔ بھٹی صاحب، آپ نے قمر میکن کی گفتگو سنی ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں کہ موسٹ فیوریٹ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں سی جی پے کے لیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے ذرائع کیا بتاتے ہیں، کیا جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کیا جائے گا؟ اور یہ بھی بتائے گا، اگر جسٹس لیٹ سپوز جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان اگر لگا دیا جاتا ہے تو ان سے سینئر جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ بھی موجود ہیں، کیا وہ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے اس فیصلے کے بعد؟ بھٹی صاحب سے رابطہ بحال کریں گے۔ قمر میکن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نمائندے۔ قمر، یہی سوال میں آپ سے دہرانے کی کوشش کروں گا کہ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان لگا دیا جاتا ہے پارلیمانی کمیٹی کی سفارش کے اوپر، تو جو ان کے سینئر جج ہیں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ، کیا وہ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے؟ دیکھیے اگر اس میں ہم گزشتہ کچھ ہونے والے ایونٹس کو دیکھیں تو جسٹس یحییٰ آفریدی کو ایز اے چیف جسٹس اگر لگایا جاتا ہے تو پھر جسٹس منصور علی شاہ موسٹ پروبیبلی آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے، جو کہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت حکومت یا جو حکومتی ارکان جوڈیشل کمیشن کے اندر موجود ہوں گے جو کہ آئینی بینچ بنائیں گے، وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ منصور علی شاہ صاحب کے پاس کچھ آئینی معاملات جو ہیں وہ ان کی زیر صدارت ایک کسی بینچ میں سنے جائیں۔ اور یہ بھی چیزیں زبان زد عام رہی ہیں ابھی تک کہ حکومت کا چیف جسٹس، اگلا جو چیف جسٹس ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کے اوپر ریزرویشنز ہیں۔ بلاول بھٹو اس کا پبلک میں ذکر کر چکے ہیں، حکومتی ارکان کی طرف سے بھی اس کا بارہا
جو ہے وہ ذکر کیا جا چکا ہے. تو میرے خیال میں اگر یحییٰ افریدی صاحب کو آئینی بینچ کا سربراہ لگانے کی بات ہو تو پھر تو چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. لیکن اگر چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو لگایا جاتا ہے تو پھر دوسری طرف منصور علی شاہ صاحب جو ہیں یا منیب صاحب جو ہیں ان کو آئینی بینچ کا سربراہ میرے خیال میں حکومت کے لیے اتنا زیادہ فیوریبل نہیں ہوگا. ان کے مطابق جو ان کے بیانات ہیں ابھی تک کے اس کے حساب سے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ کیونکہ آئینی معاملات زیادہ تر جو ہیں وہ آئینی بینچ کے اندر ڈسکس ہوں گے اور آئینی بینچ بنانے کا اختیار جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوگا. اور جوڈیشل کمیشن کی اگر ہم لیکن اگر موسٹ سینئر جج کو سی جے پی نہیں بنایا جاتا ہے تو پھر کیا کرائیٹیریا ہوگا؟ کیا اپوزیشن کی جانب سے یا آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی جانب سے بھی کوئی رد عمل، کوئی ریاکشن آ سکتا ہے؟ بالکل درست بات ہے، ریئیکشن آ سکتا ہے کیونکہ پہلے بھی سپریم کورٹ کے اندر جسٹس منصور علی شاہ کے بعد جو ابھی جسٹس منیب اختر ہیں، اس کے بعد جسٹس یحییٰ افریدی ہیں، ان کے مختلف مواقع کے اوپر گفتگو سے یہ بات واضح طور پر ہم نے اخذ کی کہ وہ موسٹ سینئر کا جو کانسیپٹ ہے اس کو وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور وہ اس کے اوپر قائل بھی نظر آتے ہیں. تو اگر جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نامزد نہیں کیا جاتا تو جسٹس منیب اور جسٹس یحییٰ کی طرف سے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ رسپانس ضرور آ سکتا ہے. جبکہ اب اگر وہ اتنا زیادہ موسٹ سینئر کے اوپر جو جتنا وہ یقین رکھتے ہیں تو ممکنہ طور پر ان کے رد عمل کی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر دیں اور کمیٹی کو آگاہ کر دیں کہ جی ہم موسٹ سینئر کے کانسیپٹ کو زیادہ فالو کرنا چاہیں گے اور ہم وڈرا کر سکتے ہیں. یہ ممکنہ صورتحال بھی بن سکتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ حکومت کوئی بھی ایسا متنازع فیصلہ کر کے عین وقت پر کوئی ایسا کانفلکٹ کریٹ کرے گی. وہ پہلے سے ہی معاملات کو اس طرح قمر آپ ساتھ موجود رہے گا. سینئر اینکر پرسن تنزیلہ مظہر نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. بہت شکریہ تنزیلہ وقت نکالنے کے لیے. وہی سوال، ہو ول بی دا نیکسٹ سی جے پی؟ آپ کے ذرائع کیا بتاتے ہیں، کون ہوگا اگلا پاکستان کا چیف جسٹس؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کو بہت زیادہ حتمی فیصلہ تو کسی بھی جماعت کی طرف سے نہیں ہوا، کیونکہ یہ اب دو دھاری تلوار ہے. ایک طرف جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے یہ جو آئینی ترمیم کی ہے اتنا زور لگا کے یہ واقعی انہوں نے عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کو بحال کرنے کے لیے کی ہے. اور دوسری جانب ایک تاثر پایا جا رہا تھا کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس بننے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو کچھ تحفظات ہیں. دیکھیے وہ کتنا رول پلے کرے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے آپ کو پتہ ہے کہ آخری دنوں میں بلاول صاحب نے بھی اور ان کی باقی لیڈرشپ نے بھی بار بار یہ کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو بڑا قابل جج سمجھتے ہیں اور ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. تو ان کی طرف سے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں نظر آتا کہ ان کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس بننے پہ مسئلہ ہو. لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ یہ پورا کا پورا جو پروسیس ہے اس میں جو سینئر موسٹ کا کانسیپٹ ہے اگر اس سے ایشو نہ ہوتا تو پھر آپ کو یہ اتنی بڑی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. تو اپیرنٹلی تو یہی لگتا ہے کہ جو سینئر موسٹ کا کانسیپٹ ہے شاید اس کو فالو نہیں کیا جائے گا. زیادہ لوگوں کا خیال یہ ہے جو ہمارے ذرائع ہیں اور جو تجزیہ کار بھی ہیں جو ساری صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ منیب اختر صاحب جو ہیں ان کا نام جو ہے وہ اس کی گونج ذرا زیادہ ہے کہ ان کو نیا چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے اور منیب اختر صاحب جو ہیں ان کا نام آئے گا. شاید تیسرے جو جج ہیں سینئر ان کا نام سامنے نہ آ سکے. تو دیکھیے اب یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے. لیکن جو آئینی بینچ کے معاملات ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کل ایک سماعت کے دوران جسٹس منظور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اب تو یہ روز سوال ہوگا کہ یہ جو کیس ہے یہ آئینی بینچ میں جانا ہے یا یہ عام بینچ سنے گا. تو جتنے بھی سیاسی معاملات، لیکن تنزیلہ سوال تو کافی ویلڈ تھا نا ان کا. نہیں، وہ فروغ نصیر صاحب نے ان کو کہہ دیا نا کہ جتنے بھی سیاسی معاملات ہیں وہ بنیادی طور پر ان کو آئینی معاملات کے طور پر ہی ٹریٹ کیا جائے گا. دیکھیے دونوں طرف کی جو آراء ہے نا ان میں بڑا وزن ہے، دونوں طرف کو ٹھیک ہے تنزیلہ، پوائنٹ نوٹڈ. اور ہمیں سینئر اینکر پرسن قائدہ فاروقی صاحبہ نے بھی جوائن کر لیا ہے. قائدہ، کیا آپ انڈورس کریں گی تنزیلہ صاحبہ کی اس گفتگو کو؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ کو تھوڑے ریزرویشنز ہیں منصور علی شاہ کے حوالے سے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ہی جمہوریت کی سینیورٹی کی، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتی آتی ہے. اگر موسٹ ترین سینئر جج کو سی جے پی نہیں بنایا جاتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ساکھ کے حوالے سے بھی کوسچن ریز ہوں گے؟ ایک تو آپ کی لائن میں بہت ڈسٹورشن ہے، تو آپ کا سوال میں نے بہت مشکل سے سنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہوگا میں ظاہر ہے اس کا جواب دوں گی.
ہر تجزیہ کار کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. تو ایک تو چیز یہ کہ یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بڑی تاخیر کا شکار ہو گیا. یہ آج صبح 12 بجے ہونی تھی, 12 بجے کے بعد ابھی آدھا دن گزر چکا ہے اور ابھی تک اس کا اجلاس سٹارٹ نہیں ہو سکا. دوسرا, اس 26 امینڈمنٹ کے بعد دس از مینڈیٹری کہ 3 دن پہلے چیف جسٹس پاکستان کا تقرر ہو جائے, یعنی کہ آج ہر صورت میں چیف جسٹس پاکستان کا نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے, ان کی نامزدگی سامنے آ جانی چاہیے کہ کون سے چیف جسٹس ہیں, کیونکہ اس کے بعد 25 کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے. اور آج انہوں نے اپنا جو ہے وہ جو ریگولر کام ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ بھی چھوڑ دیا ہے, صرف چیمبر ورک کر رہے ہیں. اور ان کی جگہ پہ سپریم کورٹ کی کمرہ عدالت نمبر 1 جو کہ چیف جسٹس کا روم ہوتا ہے, وہاں پہ آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیسز کی ہیئرنگ کی. تو یہ میں آپ کو بڑا اہم ایک نقطہ دے رہی ہوں, بڑا اہم ایک ہنٹ دے رہی ہوں. اور اگر آپ اس ہنٹ سے نہ بھی سمجھ سکیں, ویسے تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے, لیکن چلے میں آپ کو اگلی خبر بھی دے دیتی ہوں کہ اب تک کی جو اطلاعات ہیں میرے پاس اور جو آثار بھی نظر آ رہے ہیں, تو غالباً منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. تو یہ ایک میں آپ کو خبر دے رہی ہوں جو آپ کے نزدیک ظاہر ہے ایک بہت بڑی خبر ہوگی, لیکن حتمی طور پہ ظاہر ہے انتظار کرنا پڑے گا کہ آج رات تک کیا فیصلہ کرتی ہے پارلیمانی فریدہ. کمیٹی. لیکن میرا آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے, قطع کلامی کے لیے معذرت, اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ماضی میں جب کوئی سی جے پی رخصت ہو رہا ہوتا تھا تو ایک مہینے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا تھا. اگر فیصلہ یہی ہونا تھا تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنی تاخیر آخر کیوں ہوئی اس سارے معاملے میں؟ نہیں, ماضی میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا. یہ صرف قاضی فائز عیسیٰ کے ٹینیور کے حوالے سے ہوا کہ ان کا نوٹیفیکیشن چند مہینے پہلے دے دیا گیا تھا. اس سے پہلے یہ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ کب وہ نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے. اس بارے میں نہ تو کوئی قانون ہے نہ ہی کوئی قواعد و ضوابط ہے. ایک تو آپ کی آواز میں بڑی ڈسٹورشن ہے آپ کی لائن میں, تو مجھے جواب دینے میں بھی دقت آ رہی ہے. لیکن جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ اگر یہی کرنا تھا, اگر منصور علی شاہ صاحب کا ہی نوٹیفیکیشن ہونا تھا, تو اتنا تردد کیوں کیا گیا اور قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو ایک اننیسیسری کنٹروورسی کریٹ کی گئی ان کے نام سے. تو اس پہ ظاہر ہے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کی زیادہ ذمہ دار ہے, کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو متنازع بنانے میں پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جس طرح سے انہوں نے باقاعدہ کیمپین چلائی, باقاعدہ دلائل میں جس طرح کی گفتگو کی جاتی تھی. بالکل غریبہ, یہ جس پوائنٹ پر آپ آئیں گے نا, یہی میرا سوال بھی ہے کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا ہے. اب علی امین گنڈاپور جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی جانب سے یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ ہم ملک گیر احتجاج کریں گے, سڑکوں کو بلاک کریں گے. آپ کو نہیں لگتا دوبارہ سے جو ہے وہ ایک چیف جسٹس کے تقرر کو جو ہے وہ سیبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ آئی تھنک قائدہ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, تو تنزیلہ سے ہم اس سوال کا جواب لے لیتے ہیں. تنزیلہ, آپ کی کیا رائے ہے؟ جیسے کہ میرے فیلو نے بھی آپ سے یہ سوال کیا کہ پاکستان تحریک انصاف بار بار یو ٹرن لیتی ہے. پہلے کہا کہ پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا ہم حصہ بنیں گے اور کوئی محاذ نہیں چھوڑیں گے, ہر محاذ پہ لڑیں گے, لیکن اس کے بعد پھر ایک یو ٹرن لے لیا گیا. آپ نہیں سمجھتی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا حصہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے, اصولی طور پر تو ان کو حصہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ وہ پارلیمان کا حصہ ہیں. پارلیمان میں وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کمیٹی میں, ظاہری بات ہے یہ جماعتوں کی طرف سے نام فائنل ہو کے آئے ہوں گے, تو وہ نام جو ڈالے گئے ہیں آج پارلیمانی کمیٹی میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہی ڈالے گئے. دیکھیے, تھوڑا سا وہاں پہ تضاد ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ نظام کا حصہ بننے پہ کوئی بہت زیادہ خوش نظر نہیں آتے. پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر کی لیڈرشپ ہے اس وقت, جن کے ہاتھ میں پارٹی کے فیصلے ہیں یا معاملات ہیں, ان کی رائے میں سسٹم کا حصہ بن کے رہ کے چلنے میں ہی بہتری ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے نا وہ دونوں طرف کھیلنے کی کوشش پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے. انہوں نے نام بھی بھجوا دیے کہ مس آؤٹ نہ کر دیں اور حصہ نہ بن پائے شاید پارلیمانی کمیٹی کا, اور دوسری جانب جو ہے وہ انہوں نے خان صاحب کو بھی راضی رکھنا ہے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور ہم اس میں شرکت نہیں کریں. میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے اندرونی خلفشار اور اندرونی جو توڑ پھوڑ ہے اس کی وجہ سے بھی ان کے جو سیاسی چیلنجز ہیں وہ ذرا بڑھ جاتے ہیں, زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے, دیکھیے اب یہ جو ظاہر ایک قانون بن گیا ہے, آئین میں ایک ترمیم ہو گئی ہے, اس کے تحت جو رولز اینڈ ریگولیشن بن گئے ہیں
उन्हीं को फॉलो किया जाना है। पहले भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी दुरुस्तगी की जाती रही है पाकिस्तान के। ज़ाहिर है किसी भी मुल्क के आइन में जो तरमीम होती हैं वो बुनियादी तौर पर जो आपको प्रैक्टिकल मसाइल का सामना होता है जब आप उन कवानीन के अमल दरामद की कोशिश करते हैं तो उनको सही करने के लिए आप कर रहे होते हैं, तो दोबारा भी तरमीम हो जाएंगी। ये मैन मेड लॉज हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़ाहिर बात है कि बड़ा मुकद्दस एक डॉक्यूमेंट है। ये जितनी भी आप कह लीजिए कलेक्टिव विजडम है आपके अवाम की नुमाइंदगी की, ये उसका आकाश होता है और बड़ी सोच विचार की गई है इस पूरे प्रोसेस को सीधा करने के लिए। अब जो सियासी साइड है वो समझती है कि 17 लोगों से ताकत लेकर ऐवान में दी गई है और अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको दी गई है, क्योंकि जो 17 लोगों के पास पावर थी उसको इस्तेमाल करते हुए अवाम के मुंतखब करदा वज़ीर आज़म को एक दस्तखत करके उनको घरों को भेजा जाता रहा है। तो जाहिर बात है कि अदालत की तरफ से जिस तरह के फैसले हुए और अदालत की जो तारीख है, देखिए खुद अदालतें कहती हैं कि ये सबाब है। अभी उन्होंने भुट्टो केस में देखिए खुद अपने फैसलों की नफी की और दुरुस्तगी की है। इसी तरीके से ज़फ़र अली शाह केस है, अदालत से मुशर्रफ साहब ने आइन में तरमीम की इजाज़त नहीं मांगी थी, मतलब उनको वो रिलीफ दे दिया गया जो उन्होंने मांगा नहीं था। मेरा ख्याल है कि इसके दूरस्थ असरात होंगे। आज का जो बहरहाल बड़ा सवाल है वो यही है कि नए चीफ जस्टिस कौन होंगे। अगर तो आज भी सीनियरिटी की बुनियाद से ही फैसला किया जाएगा तो फिर मेरा ख्याल है कि इस तरमीम में ये जो बहुत बड़ी तब्दीली की गई है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस के पैनल में से किसी को जो है वो मुंतखब किया जाएगा। ठीक है तंजीला, आपका पॉइंट आ गया। बड़ी खबर भी ब्रेक करते चलेंगे अपने नाज़रीन के साथ। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के अरकान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारी नुमाइंदा आयशा नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, बताइएगा कौन कौन से अरकान इस वक्त जो है पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बाइकआउट का फैसला था क्या वो अब भी बरकरार है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कमेटी में हिस्सा लेने की शमूलियत करने का जो फैसला है वो अभी भी बरकरार है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्लिमानी कमेटी में शमूलियत के लिए जो अरकान कमेटी हैं उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक आजम नज़ीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल समेत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फारूक नाइक, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर जो है वो पहुँच चुके हैं। इसके अलावा सेनेटर भी यहाँ पहुँच चुके हैं, उनके खातून रायना अंसार भी पहुँच चुकी हैं और थोड़ी ही देर में ये इजलास जो है ये शुरू हो जाएगा। और इस इजलास में सेक्रेटरी कानून अपने साथ 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नाम और उनकी प्रोफाइल साथ लेके आएंगे, जिस पे गौर किया जाएगा। और आज इस एक नाम का तयन किया जाएगा कि पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस कौन होंगे। यहाँ पर बताते चलूँ, सुनने में ये आ रहा है कि सबकी यही राय है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो अगले होंगे, लेकिन ये कहना का बड़ा वक्त है क्योंकि अभी कमेटी का इजलास होगा और इजलास में इस बात का तयन किया जाएगा, गौर फिक्र की जाएगी और उसके बाद नए चीफ जस्टिस का नाम जो है वो सामने आएगा। कमेटी का इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। आयशा नाज हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।